السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ۔ ان سے ہم بات کریں گے جو سندھ میں بہت سارے ایشوز وفاق کے ساتھ ایک ماہزارائی کی کیفیت نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ گورننس کے ایشو ہیں، بلدیاتی امور ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات جو ہے زیر بحث آتے ہیں، کیونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جبکہ 2 صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اگر یہ کہیں کہ بلوچستان میں بھی ان کی اتحادی برسر اقتدار ہے تو لہٰذا 3 صوبوں میں تحریک انصاف ہے اور یہاں پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ سندھ کو فوکس کیا جاتا ہے۔ ان تمام امور پر ہم بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا آج ٹی وی کے لیے وقت نکالنے کا۔ شاہ صاحب، میں پوچھوں گا کہ جو سندھ کے حوالے سے بہت ساری باتیں حالیہ دنوں میں آپ نے سنی ہوگی، گورننس کا بہت ایشو آ رہا ہے، تو اس پہ آپ کی کیا سوچ ہے؟ کس طرح آگے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تیسری مرتبہ برسر اقتدار آئی ہے، لیکن باتیں ابھی بھی وہی ہیں، وہی ایشوز کھڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر۔ سب سے پہلے تو رفعت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ آپ کا پہلا سوال گورننس کا، میں بتاؤں یہ پرسیپشن انفارچونیٹلی ہم ختم نہیں کر سکے، جبکہ جو ریالٹی ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ گورننس کی سندھ کی بات کرتے ہیں اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کے 3 بار چینج ہوتے ہیں، کے پی میں چیف سیکرٹری اور آئی جی چینج ہو گیا۔ اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو بائی فار، میں پچھلے 8 مہینے ابھی بتا دیتا ہوں جو یہ نئی گورنمنٹ جب سے آئی، اور اس کے پہلے بھی میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے، ہماری صوبے میں ٹیکس کلیکشن سب سے بہتر بائی فار، مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں، باقی تینوں صوبوں کو اٹھا لیں یا فیڈریشن کو لے لیں، ہمارے صوبے میں ڈیولپمنٹ کا کام ڈسپائٹ آل دا کنسٹرینٹس، ڈسپائٹ آل دا پرابلمس، اس وقت بھی باقی صوبوں سے زیادہ بہتر۔ تو یہ چیزیں اگر سامنے آپ دیکھیں گے تو ہاں، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ پرسیپشن پتہ نہیں کیوں ہم ختم نہیں کر سکے۔ گورننس کا ایشو اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ باقی صوبوں میں بھی ہے، اور سندھ میں میرا یہ پرسنل اوپینین ہے، بلکہ کافی لوگ اگر آپ بھلے سروے کرا لیں اور کوئی اس سروے کو اگر آبجیکٹو سروے کرائیں تو سندھ کی گورننس باقی صوبوں سے اور فیڈریشن سے بھی بہتر ہے۔ اچھا، ایسا تاثر کیوں آتا ہے؟ کوئی وجہ اس کا حل تو آپ نے دیکھا ہو؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم ایون مائنر ایشوز کو مینیج کرنے کی بجائے، اور یہ ہماری غلطی ہے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ایڈریس کرنے کی بجائے ہم اپنی گورننس پہ فوکس کرتے رہے ہیں، اور آج کل میڈیا کا دور ہے، میڈیا اور پھر سوشل میڈیا آ گیا ہے، وہ زیادہ ایکٹیو رہتا ہے۔ اس ٹائپ کی کیسز ہر صوبے میں آتے ہیں، جیسے سندھ میں بھی گورننس کے آتے ہیں۔ ابھی حالیہ کچھ کیسز ہمارے اسپتالوں کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہیں، بہت گورنمنٹ ہاسپٹلز اور پرائیویٹ ہاسپٹلز۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی حال ہی میں کچھ لوگ پھر روڈوں پہ نکل آئے ہیں اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے، اور وہ پرابلم کریٹ ہمارے پاس اسی لیے ہوتا ہے کہ باقی صوبوں میں وہ ارریشنلی کبھی کبھی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی بڑھاتے۔ لیکن تنخواہوں والا معاملہ، سڑکوں پہ آنے والا معاملہ تو بالکل اپنی جگہ یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ، ایجوکیشن، اس حوالے سے جو بہت تحفظات بھی اور ایشوز بھی روزانہ کی بنیاد پر سامنے آ رہے ہیں۔ پھر لاڑکانہ پیپلز پارٹی کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، وہیں سے سارا آغاز ہوا تھا۔ ایڈز کے کیسز جس طرح سامنے آئے، تو اس میں کہیں آپ سمجھتے نہیں کہ یہ نیگلیجنس ہے؟ بالکل پرابلمس ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایشوز بالکل ہیں، لیکن اسی ٹائپ کے ایشوز اور جگہ پہ بھی ہیں، ہم ایڈریس اس کو نہیں کر سکے۔ آپ نے لاڑکانہ کی بات کی، رتو دیرو میں جو HIV کے کیسز آئے، اس کا ریزن بھی پتہ چل گیا، اس ٹائپ کے مسائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے جو پراپر ایکشن ہوگا وہ لیا جائے گا اس پرٹیکولر کیس میں۔ لیکن میں آپ سے اس حد تک تو اگری کرتا ہوں کہ ایشوز ہیں، لیکن ایشوز کسی اور صوبے سے زیادہ نہیں ہیں۔ گورننس اس وقت صوبہ سندھ کی، اور پچھلے 10 سال میں بھی میں یہ بھی کنٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ساتھ پورا بحث کرنے کے لیے، آرگیو کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کسی صوبے سے پیچھے نہیں رہی ہے۔ ہاں، سندھ میں ایشو یہ ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے۔ اس وقت جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، باقی 3 صوبوں میں اور وفاق میں PTI کی حکومت ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں کہ جی پہلی بار حکومت میں آئے ہیں اور درگزر کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے لوگوں کی یہ امیدیں ہیں کہ جی پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو
کہ زمانے سے گورننس میں رہی ہے اور تجربہ لوگوں کو ہے، اس لیے انہیں بہتر کرنا چاہیے. بہتر ہم کر رہے ہیں لیکن امیدیں لوگوں کی اور زیادہ ہیں. اچھا، مرکز کے ساتھ جو آپ کی محاذرہ آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں تحریک انصاف بہت زیادہ ہدف تنقید بناتی ہے، وفاق کی طرف سے وزیر اعظم کے بھی بیانات اسی طرح کے سامنے آتے ہیں، اور ابھی جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان سامنے یہی آیا تھا کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں بڑی دشواری آتی ہے صوبوں کی طرف سے، خاص طور سے صوبہ سندھ کی انہوں نے بات کی تھی، اور انہوں نے وی آر کا شاید اس طرح تذکرہ نہیں کیا. تو یہ کیوں اس چیز کو ختم کیوں نہیں آپ نے پہلے آپ کا آخری جو آپ نے پورے سوال کے اس میں آخری پارٹ جو اس کا جواب دوں گا. بڑی افسوس کی بات ہے اس وقت جو ٹیکس کلیکشن ہے چاروں صوبوں اور وفاق کی، میں آپ کو نمبرز دے دیتا ہوں. صوبہ سندھ کی ٹیکس کلیکشن پچھلے سال سے 6% زیادہ ہے، 6% زیادہ ہم نے گرو کیا ہے. ہمارے بعد خیبر پختونخوا ہے جو 3% سے بڑا. خیبر پختونخوا بیس بہت چھوٹا ہے، ہمارا بیس پنجاب کے بیس کے برابر ہے. ہمارا صوبہ بہت چھوٹا ہے پنجاب سے، لیکن ہمارا سیلز ٹیکس اور ریونیو یا ایکسائز یا جو بھی ٹیکسز ہیں تقریباً پنجاب کے ہم نیک ٹو نیک ہے. تو ایک بڑے صوبے سے کمپیٹ کرتے ہوئے ہم نے 6% سے بڑھایا ہے ٹیکسز اپنے. کے پی کے نے 3%، پنجاب اور بلوچستان 0. فیڈرل گورنمنٹ کی جو ٹرانسفرز ہمارے پاس ہیں اس لیے وہ کلیم کر رہے ہیں، جو انہوں نے 9 مہینے کا کلیم کیا 2% انکریز کا ایف بی آر میں، لیکن 9 مہینے میں اور خاص طور پہ 10 مہینے میں، ابھی 10 مہینے کے نمبرز میں نے نہیں دیکھے ان کے، جو ٹرانسفرز ہمیں ہوئے ہیں وہ اتنے ہی ہوئے جتنے پچھلے سال 10 مہینے میں ہوئے تھے. تو 0% گروتھ ہے. ایف بی آر کے چیئرمین وہ بدل رہے ہیں، فائنانس منسٹر انہوں نے اپنا لا کے خود بدلا ہے، اور بلیم صوبوں کو دے رہے ہیں اور پھر صوبہ سندھ کو دے رہے ہیں. اس کی سمجھ نہیں آتی. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں نے تو بڑی بار آفر کیا ہے کہ ہمارا ایس آر بی جو سندھ ریونیو بورڈ ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے، آپ نے انہیں ایڈیشنل رسپانسبلٹی دینی ہے، صوبوں کو دینی ہے، آپ دیں اور آپ ہم سے حساب لیں. یہ سندھ ریونیو بورڈ ہمارا سیلز ٹیکس آن سروس جو کلیکٹ کرتا ہے، جب وفاق ہمارے لیے کلیکٹ کرتا تھا 2011-12 تک، 10-11 تک، تو انہوں نے 16 ارب کلیکٹ کیا تھا آخر میں، جو آخری سال ان کا تھا. ہم نے پہلے سال میں اس کو 25 ارب پہ بڑھایا تھا، اور اس سال ہمارا 110 ارب کا ٹارگٹ ہے. 100 ارب ہم نے پچھلے سال کیا تھا جو ہم نے اچیو کیا. اچھا چلیں، یہ اعداد و شمار تو یہ تو ہے. دوسرا آپ نے جی. آپ نے دوسرا سوال رفت کیا تھا کہ اختلاف کس چیز پہ ہے. اختلاف میرا کوئی بھی نہیں ہے، فیڈریشن سے ہو بھی نہیں سکتا. ہم نے ساتھ کام کرنا ہے. جب تک فیڈریشن اور صوبے ساتھ کام نہیں کریں گے، ملک کے لوگوں کی اور ملک کی ترقی نہیں ہوگی، ملک کے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا اور میرے صوبے کے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ اپنے آئینی اختیار میں رہتے ہوئے، آئین ہمارا ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہے، اس میں صوبوں کے اختیار موجود ہیں، اس میں وفاق کے اختیار موجود ہیں. ان کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنا کام کریں اور ہمیں کام کرنے دیں. جہاں پہ بھی میں آپ کے ٹرف میں جاؤں گا یا آپ میرے ٹرف میں آئیں گے تو اس سے فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا. اتنی سی بات ہے، اور یہ میں پرائم منسٹر صاحب کو کہہ چکا ہوں. تو ان کا کیا رسپانس؟ انہوں نے مجھے جواب تو یہی دیا کہ آج بھی جو آج گفتگو جو بھی ان کی سامنے آئی اس میں آئے گا 18ویں آئینی ترمیم میں فوکس لگتی ہے، جو اس کو ریلیٹ بھی آپ ٹیکسز کے کو بھی اسی سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت میرا نہیں خیال ہے، اس لیے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تو ٹیکس بیس بڑھا ہے، ٹیکسز انکریز ہوئے ہیں. اس حوالے سے نہیں، اس سے پہلے تو اور اگر آپ جیسے میں نے بتایا جب فیڈریشن سیلز ٹیکس آن سروسز کلیکٹ کرتی تھی تو 16 ارب کلیکٹ کیا تھا. ہم نے 16 ارب سے اس کو 110 ارب پہ پہنچا دیا 5-6 سال میں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گروتھ ہماری کیا ہے ٹیکسز کی. تو میرا تو یہی ان کو ایڈوائس ہوگی کہ صوبوں کو اور امپاور کریں، صوبوں کو ریسورسز جنریٹ کرنے کے لیے اور جو ہے رسپانسبلٹیز دیں اور ان سے کام لیں. اور صوبے قریب ہیں لوگوں کے، صوبوں لوگوں کی پلس جانتے ہیں. اسلام آباد سے کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا یہ. اچھا ایک چیز اور سامنے آئی تھی کہ ابھی حالیہ دنوں میں یہ ہوا تھا کہ وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ جو تحفظ ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ سندھ حکومت کو لپیٹنے کی تیاری ہو رہی ہے سیاسی طور پر، مطلب ایک کہہ سکتے ہیں کوشش کی. وزیر اعظم بھی یہاں پر آئے، تحریک انصاف کے لوگ جا کر وہاں انہوں نے ملاقاتیں بھی کی،
جو آپ کی جی ڈی اے کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، تو تاثر یہ بنا کہ اس طرح کسی نہ کسی طرح سے بساط لپیٹی جائے. پھر وہ یہ کہتے ہیں گورنر رول کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم نہیں چاہتے، لیکن اندرون خانہ تاثر یہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے کوئی پرابلم ہے. دیکھیں وہ ایک نیچرل بات ہے نا، 3 صوبوں میں اور وفاق میں ان کی حکومت ہے، تو ان کو پیپلز پارٹی کی حکومت اچھی تو نہیں لگتی ہوگی صوبہ سندھ میں، لیکن صوبہ سندھ کے لوگوں کو اس کا جو ہے سزا نہیں دینی چاہیے. صوبہ سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلسل تیسری بار الیکٹ کیا ہے. اس دفعہ جب الیکٹ کیا ہے تو پہلے سے زیادہ ووٹ دیے ہیں ہسٹری میں. پہلے سے سب سے زیادہ سیٹیں جب کی بھی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے لی ہیں تو وہ 2018 کے الیکشنز میں لی ہیں. ہمارے پاس بہت کمفرٹیبل میجورٹی ہے صوبائی اسمبلی میں. میں نے 1-2 بار پہلے میرے سے یہ سوال ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی اگر پیپلز پارٹی کسی اور کو لانا چاہے گی تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پاس اسٹرینتھ ہے، پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور کی حکومت اگر قائم کرنی ہو آپ نے ادھر صوبہ سندھ میں تو آپ نے 49 نہیں بلکہ 50 ممبرز کی وفاداریاں تبدیل کرنی پڑیں گی. یعنی وفاداریاں تبدیل کرنے کا مطلب ہے کہ یا تو 50 لوگ ریزائن کر کے چلے جائیں اور پھر وہ کسی اور کی ٹکٹ پہ دوبارہ انتخابات میں حصہ لیں، یا 50 لوگ ایک الگ گروپ بنا لیں. میں نے پھر یہ بھی جو لوگ بات کر رہے تھے، ایک زمانے میں یہ بات ہوئی تھی، یہ جب جی آئی ٹی وغیرہ رپورٹ آئی تھی میرا نام بھی اس میں آیا تھا، پھر چیف جسٹس صاحب نے تو بڑا کلیئرلی کورٹ میں کہہ دیا تھا، اور انہوں نے چیف جسٹس پاکستان نے میرا نام، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام ECL سے بھی نکالا، اور جو میڈیا میں بڑی ہوئی اور جو انہوں نے بتائی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور مراد علی شاہ کا نام ایکسپنج کیا جائے. ریٹن آرڈر میں بعد میں نہیں آیا. تو جب وہ پہلے جی آئی ٹی آئی تھی تو بڑی آپ نے جی آئی ٹی اور مقدمات دونوں کا ذکر کیا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے وہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے وہ ایک بات کر رہے تھے، اس کو ہم پہلے مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے سوال کی طرف آئیں گے. جی شاہ صاحب. جی عرفت میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب وہ جی آئی ٹی رپورٹ آئی تو بڑی ہلچل مچ گئی. ایک وفاقی وزیر تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ بس میں سندھ آ رہا ہوں اور سب کچھ بدل جائے گا اور کسی کو گھر جانا پڑے گا، کس کو کیا کرنا پڑے گا. وہ اس دن تو نہیں آئے، پھر انہوں نے 15 دن بعد اپنا دورہ کیا، لیکن دورے میں ان کو کوئی خاطر خواہ، اس لیے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اس سے بہت الگ ہے. اسلام آباد سے بیٹھ کے آپ نہیں دیکھ سکتے کہ لوگوں کی کیا مرضی ہے. لوگوں کی یہ مرضی بالکل نہیں تھی. اور وہ جو میں نے کہا نا ابھی بریک سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 50 لوگ، 50 تو ایک طرف، آدھا بندہ میں کہہ رہا ہوں آپ چینج کر کے دکھا دیں. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں. ناراضگی کسی کی میرے سے ہو سکتی ہے لیکن پارٹی سے ناراضگی نہیں، پارٹی کے خلاف کوئی نہیں جائے گا، کسی ایک انڈیویجول سے ہو سکتی ہے. اور ہوا یہی کہ وہ یہ مڈل آف جنوری کی بات ہے، آج ہم مئی میں بیٹھے ہیں، باتیں وہ ختم ہو گئی. پھر اس وقت گورنر رول کی بھی بات آئی، پھر انہیں پتہ چلا یہ تو آئین میں پاسبل ہی نہیں ہے گورنر رول لگانا، اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. تو یہ ان ایکسپیرینس اور میچورٹی کی وجہ سے ساری باتیں ہوئی ہیں اور ان کے اس سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اور میں صرف یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب اب 8-10 مہینے کا ان کو تجربہ ہو گیا ہے، لیکن وہ تجربہ اس کو کام میں لائیں اور کنفرنٹیشن کی جگہ پہ سارے صوبوں کو ساتھ لیں. کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ چلے سندھ سے ناراضگی ہے، باقی 3 صوبوں کو تو ساتھ لیں. وہ باقی 3 صوبوں کو بھی ساتھ نہیں لے رہے. وہ سوائے میں نے بھی دیکھا تھا کہ ایک انہوں نے میڈیا سے مل رہے تھے تو 2 چیف منسٹر ساتھ اپنے بٹھائے ہوئے تھے. ادروائز تو میٹنگز میں بھی چیف سیکرٹریز کو بلاتے ہیں، اب چیف منسٹرز کو نہیں بلاتے کہ سندھ کے چیف منسٹر کو نہ بلانا پڑ جائے مجھے. اچھا ایک چیز میں آپ نے بات کی، ہم جے آئی ٹی کی بات کر رہے تھے، جے آئی ٹی کے حوالے سے، پھر اس معاملے کے حوالے سے جس کے بات کی، ہم جے آئی ٹی کی بات کر رہے تھے، جے آئی ٹی کے حوالے سے، پھر اس معاملے کے حوالے سے جس کے حوالے سے آپ کو ایف آئی اے نے بھی بلایا، نیب نے بھی بلایا، آپ وہاں پیش بھی ہوئے. پھر کبھی آپ کی گرفتاری کی خبر آتی ہے کہ کر لیا جائے گا، کبھی بہت ایک بحرانی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ یہ بتائیں اگر کسی لمحے آپ کے والے معاملے میں ریفرنس فائل ہو جاتا ہے
تو آپ کا اقدام کیا ہوگا؟ دیکھیں میں دو تین چیزیں، سب سے پہلے تو ایف آئی اے نے مجھے کبھی نہیں بلایا. آپ نے کہا تھا نیب نے بھی مجھے، جو جی آئی ٹی بنی تھی پہلے، اس نے کبھی نہیں بلایا. جی آئی ٹی اگست میں میرا خیال ہے بنی تھی یا ستمبر میں بنی تھی، اور انہوں نے دسمبر کو اپنی رپورٹ دی تھی، اینڈ آف دسمبر میں کسی ٹائم پہ 24-25 دسمبر جہاں تک مجھے یاد ہے. مجھے ایک بار بھی نہیں بلایا گیا. اور میرا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ یار مجھے بلا تو لیتے آپ نے، اگر میرا نام ڈالنا تھا اور آپ نے ایکیوز کرنا تھا. آپ نے سب کو موقع دیا جس جس کا نام اس رپورٹ میں ہے، مجھے آپ نے موقع بھی نہیں دیا، کبھی بلایا ہی نہیں. کبھی ایک بلانا تو دور کی بات، کوئی انفارمیشن مانگی بھی نہیں مجھ سے. اس میں ایک آتا ہے نا سہولت کاری آپ نے کی اس میں، تو مجھ سے پوچھ لیتے نا، اومنی گروپ کے حوالے سے مجھ سے پوچھ لیتے نا وہ ساری چیزیں. بالکل پوچھا نہیں، اس وقت تک نہیں پوچھا تھا. اس کے بعد مجھے 2 بار بلایا گیا ہے آن 2 ڈفرینٹ ایشوز، اور میں جا کے اپیئر ہو کے آیا ہوں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے سوالات کیے تھے ان کو جوابات دیے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ کنونسڈ ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں. باقی آپ نے آگے کی بات کی، میں تو جب یہ نام شروع میں آیا تھا اس وقت بھی میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے صلاح مشورہ کیا تھا، اس لیے کہ میرے نظر میں میرا چیف منسٹر رہنا یا کرسی پہ بیٹھے رہنا کوئی اتنا زیادہ نہیں، جتنا زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریٹ اس صوبے میں، اور جو پیپلز پارٹی نے اس صوبے کے لوگوں نے الیکٹ کر کے اور حکومت دی ہے، ان کو سرو کرنے میں کہیں گیپ نہ پڑ جائے. میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں نے پارٹی لیڈرشپ سے مشورہ کیا ہوا ہے، اور جو پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا جس وقت بھی، میں اس کا پابند ہوں. باقی چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں میرے لیے. کسی لمحے آپ کو یہ لگا، آپ نے یہ محسوس کیا کہ کسی معاملے میں جس طرح کی اسپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری ہو گئی، آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں، مجھے ایسی کوئی بات لگی نہیں، اس لیے کہ کوئی چیز، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کے کیس میں کوئی چیز تھی یا نہیں تھی، مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن اسپیکر سندھ اسمبلی کیس کا میں ایک بات ضرور کروں گا کہ ان کو جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا اسلام آباد سے، وہ بہت ہی نامناسب تھا. اور ہم نے اس کی بڑے اوپنلی اس بات پہ اپنا اعتراض ڈالا ہے. جس طریقے سے ان کے گھر پہ ریڈ کیا گیا جب خواتین موجود تھیں اور 7-8 گھنٹے ان کو یرغمال بنایا گیا، اس سلسلے میں ہم چیئرمین نیب صاحب کو کہہ چکے ہیں کہ چیئرمین نیب صاحب خود انکوائری کریں کہ ان کے جو لوور سٹاف ہے وہ ایکسیسز کریں. جہاں تک میرا تعلق ہے ایسی کوئی چیز میرے علم میں ہے نہیں، یا میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی اس حد تک کوئی بات کہی ہے یا جائے گی. اس ایشو کو اب ہم لے چھوڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. بات یہ کم کروں گا آپ سے کہ آپ بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنے فیصلوں میں کس حد تک آزاد ہیں؟ میں اپنی پارٹی لیڈرشپ سے مشورہ ہر جو پالیسی کی بات ہوتی ہے اس پہ کرتا ہوں. ادروائز گورننس کی ایشوز میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا، میں اپنی کیبنٹ سے مشورہ کرتا ہوں آزادی. اور اس وقت تو جو سپریم کورٹ نے تعین کیا حکومت کا مطلب ہی کیبنٹ ہے، تو ہر پالیسی کی بات، ایون جو کی اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں ان کی بات کیبنٹ سے مشورہ، جو ریلیونٹ منسٹرز ہیں خاص طور پہ ان سے مشورہ، اور بہت زیادہ جو پالیسی ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں اس میں پارٹی لیڈرشپ مشورے کے بعد ہی کام کرتا ہوں. آپ بڑی باقاعدگی سے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں جاتے ہیں، فیس کرتے ہیں چیزوں کو، جوابات دیتے ہیں، ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ہم قانون سازی کی طرف نہیں جا رہے، ہر وقت الجھے ہوئے ایک دوسرے سے. تو اس کا کوئی حل نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اسی طرح سے؟ نہیں رفعت، ٹھیک ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اسمبلی کے اندر اپوزیشن نے بھی اپنا کردار جو ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر چیز میں ہاں ملائیں، لیکن مثبت کردار ایک ادا کرنا چاہیے. ہمیں پرابلم یہی ہوا کہ اگر ہماری کابینہ میں یا ہمارے سائڈ پہ کچھ لوگ تھوڑے، اور اتنے زیادہ نہیں، تھوڑے انیکسپیرینس، تو ہماری جو اپوزیشن تھی وہ ٹوٹلی انیکسپیرینسڈ آئی تھی. خاص طور پہ جو سب سے بڑی پارٹی اپوزیشن کی ہے، اس کے تو پورے 2 لوگ ہیں جو پہلے اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں کسی بھی اسمبلی کے. تو ان کو، میرا یہ خیال ہے کہ ایک لرننگ فیز ان کے لیے تھا. ڈسپائٹ دیٹ، میں اس وقت بھی، مجھے اس وقت نمبرز یاد نہیں ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ باقی تینوں صوبائی اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی سے زیادہ قانون سازی سندھ اسمبلی میں ہوئی پچھلے 8-9 مہینوں میں، اور ہو رہی ہے. ہماری جو کمیٹیز ہیں جب تک نہیں بنی تھیں تب تک ہم اسپیشل کمیٹیز، سلیکٹ کمیٹیز بنا کے اپوزیشن کو بھی ان میں حصہ دے کے، اور ہم کمیٹیز سسٹم بھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے.
اور جیسے میں نے کہا لیجسلیشن بھی باقی تینوں صوبوں سے زیادہ ہوئی ہے جتنی ہونی چاہیے. میں خود خوش نہیں ہوں اس سے کہ کچھ زیادہ ہونی چاہیے, لیکن اس میں جیسے میں نے کہا کہ اب مجھے امید ہے کہ اپوزیشن تھوڑا ان کو اسمبلی کی جو قوانین ہیں اور جو روایات ہیں ان کا پتہ چلتا چلا جا رہا ہے, تو آگے جا کے کچھ بہتری آئے گی. لیکن آپ نے دیکھا حزب اختلاف کو بڑی شکایت تھی کہ انہیں آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے یا دیگر معاملات پر, تو آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت یہ بات طے تھی کہ آپ نے دیکھا وفاق میں اس پہ عمل کیا, خود پیپلز پارٹی نے ہی اس پہ عمل کیا کہ چودھری نثار بھی عقائد حزب اختلاف رہے, خورشید شاہ صاحب بھی رہے, تو یہ فارمولہ یا سندھ میں کیوں نہیں آپ لاگو کرتے اس طرح؟ بہت آسان ہے, لاگو کرنا چاہیے, میں بالکل اس کے فیور میں ہوں, لیکن اس کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنا پڑے گا نا. بیسز اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں, میرے اور آپ کی درمیان ایک بات ہوتی ہے کہ جی اس ڈاکیومنٹ میں یہ لکھا ہے ہم نے کرنا ہے, تو آپ نے بھی تو اس پہ ایگری کرنا ہے نا میرے ساتھ. میں نے ان سے بہت کہا ہے تحریک انصاف سے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی سگنیچر, اس لیے چارٹر آف ڈیموکریسی میں صرف آپ ایک شک کو لے کے آپ اپنی بات منوا نہیں سکتے, اس میں تو صوبائی خود مختاری کی باتیں ہیں اور وہ الٹ کر رہے ہیں بالکل. تو ایز اے ہول آج چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کریں, بلکہ میں اسی وقت اپنے جو ہے ممبرز سے استعفیٰ دلواؤں گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے, اور چیئرمین اپوزیشن کو دے دیں گے. ایز اے ہول لینا پوری چیز, آپ چیری پکنگ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا جو پچھلے دور میں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری تھے, اس لیے نیشنل اسمبلی میں 2008 سے پھر پہلے چودھری نثار اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو خورشید شاہ صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سندھ میں نہیں ہوئے, اس لیے کہ متحدہ قومی موومنٹ سائن نہیں کرنا چاہتی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی ہمارے ساتھ. اگر وہ سائن نہیں ہوئے, 2008 میں بھی نہیں تھا, 2013 میں بھی نہیں تھا. ہم بالکل تیار ہیں اگر اپوزیشن کی جماعت جو کہ چاہتی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہے اس کو سائن کرے اور اس کی ساری شکوں پہ عمل کرنے کی بات کرے, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کی ایک شک اس کو مل جائے گی. دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم کے روح رواں خود پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مگر اس کو اختیارات کو نچلی سطح تک منتقلی والا معاملہ ایک بہت اس کا نعرہ بلند ہوا, لیکن عملی طور سے آپ یہ دیکھیں کہ نظر نہیں آتا کہ کہیں پہ بھی آپ چاہے بلدیاتی امور دیکھ لیں یا اور محکمے دیکھ لیں, کہیں منتقل اس طرح کی چیزیں ہو نہیں رہی ہیں نیچے کی طرف, اس میں کہاں رکاوٹ آتی ہے؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کافی حد تک. دیکھیے اس میں ہو یہ گیا تھا کہ 2002 میں جو سسٹم آئے تھے یا 2000 میں جو جنرل مشرف لے کے آئے تھے, اس وقت صوبائی اسمبلیاں تھیں نہیں, نہ قومی اسمبلی تھی. ایک مطلب ہوتا یہ نا کہ پہلے اوپر سے آپ شروع کریں, نیشنل اسمبلی بنائے, پھر صوبائی اسمبلی بنائے, پھر تیسرا ٹیئر بنائے. ڈائریکٹلی تیسرا ٹیئر پہلے بن گیا تھا. اس کے لیے قانون سازی جو ہوئی وہ ہمارے حساب سے فلاڈ تھی. وہ فلاڈ اس طریقے سے تھی کہ صوبے کو بالکل جیسے کہ وہ ڈسٹرکٹس کو اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیا گیا تھا, اور اس میں چینج کی ضرورت تھی. وہ چینج ہم 2011 میں لے کے آئے, جب اس کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو تھا 2000 والا, اس کا ایک آئینی قدغن تھی اس میں چینج کرنے کی, وہ جب پوری ہوئی. میں یہ آپ سے اگری کرتا ہوں کہ شاید کیا بلکہ میں اگری کرتا ہوں کہ جو قانون ہم نے بنایا ہے اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے. ہم نے تھرڈ ٹیئر کو اور امپاور کرنا ہے, اور یہ ہم نے خود جو جہاں ہمیں پرابلم ہوئی ہے, گورننس ایشوز بھی آئے ہیں اس سے, اور سروس ڈیلیوری ایشوز آئے ہیں, ہم نے تیسرے ٹیئر کو اور پاورفل کرنا ہے. اس وقت ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. اگلے سال ان لوکل گورنمنٹس کا ٹرم پورا ہوگا, ہم اسی قانون میں لانا چاہتے ہیں بہتری کہ جو تھرڈ ٹیئر ہے اس کو اور امپاور کریں, اس کو اور سروس ڈیلیوری کے لیے اس کو بہتر اکوپ کریں, اور اس سلسلے میں ہم ریچ آؤٹ کریں گے اپوزیشن کو بھی. تو اس میں خامیوں کی نشاندہی ہوئی ہے؟ بالکل, ہم نے کچھ اس پہ کام ہے, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دیا ہوا ہے کہ وہ اس میں دیکھیں, اور جو ایکسپیرینس ہمارا رہا ہے پچھلے 5-6 سالوں کا, اس میں کافی گنجائش ہے بہتری کی. اچھا, آپ نے بلدیاتی امور کی بات کی, اس پر ہم بات کریں گے, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ.
ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے پروگرام میں موجود ہیں آج سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ. شاہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بہت تفصیل سے تمام چیزوں کے بارے میں بتایا. جب آپ اتنے بہتر انداز سے ایک کیس لے کے چلتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، میٹنگیں جو ہوتی ہیں اس میں آپ بات بھی کرتے ہیں، تو آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کہیں بات آپ کی پہنچ رہی ہے، کہیں سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ میں اس کا جواب دیکھیں، اب تو مجھے میرا ایکسپیرینس جو ہے اب تقریباً 5 مہینے ہو گئے، تقریباً 6 مہینے ہو گئے. بلکہ 6 مہینے. آخری ملاقات میری آخری میٹنگز نومبر میں ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کے لیول کی، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو اب تک میں بھول بھی گیا ہوں کہ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں میٹنگز میں. لیکن جو 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو کراس کیا ہے. میں نے ان کو میٹنگز کے دوران کافی سمپیتھیٹک پایا ہے، لیکن اس کا فالو اپ پھر انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا ہوا ہے. میں جیسے ایک بہت چھوٹا سا ایگزامپل دوں. پانی کا مسئلہ تھا، انہوں نے واٹر کاؤنسل کی میٹنگ بلائی تھی اور میں نے ان سے بتایا کہ جی میٹنگ آپ بلا تو رہے ہیں لیکن یہ سی سی آئی کا سبجیکٹ ہے، اور سی سی آئی میں شاہد خاقان عباسی صاحب اس پہ ایک کمیٹی بنا چکے ہیں جو کہ اس کے لیگل ایشوز دیکھ کے اور اس پہ فیصلہ دینا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے میری بات مانی اور کمیٹی کو کہا کہ جلد سے جلد میٹنگز کر کے اپنے فیصلہ سنائے، اور وہ واقعی میٹنگز ہوئیں. 1 مہینے میں 2 میٹنگز کی اس کمیٹی نے، لیکن آج تک اس کا فیصلہ نہیں دے سکے. پھر NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی ایک بات آ رہی ہے سامنے کہ آپ کی طرف سے کچھ، آج شاہ صاحب کا بیان ہے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا، کہ سندھ نے تاخیر کی ہے اس سارے معاملے میں. مجھے نہیں پتا کہ شاہ محمود قریشی NFC دیکھ رہے ہیں. مجھے پتا ہوتا تو میں ان سے بات کر لیتا، انہیں بتا دیتا. مجھے پتہ نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بتانا ہوگا کہ فائنانس پورٹ فولیو ہم نے شاہ محمود قریشی کو دے دیا ہے، تو میں انہیں بھی انٹیمیٹ کرتا کہ ہمارے کیا پوائنٹ آف ویو ہے. باقی جہاں تک NFC کی میٹنگز ہیں، ہر میٹنگ میں ہم شامل رہے ہیں. ایک میٹنگ میں پرسنلی نہیں جا سکا ہوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میٹنگ ایک دن رکھ کے پھر انہوں نے پوسٹ پون کی، پھر واپس اسی دن کر دی، اور میں اپنی کمٹمنٹ اور کر چکا تھا. لیکن میری پوری ٹیم گئی ہے میٹنگز پہ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ پھر آپ، مجھے نہیں پتہ ہے کہ شاہ محمود، مجھے آپ کی جو بات آپ نے کہی ہے کہ شاہ محمود صاحب نے کہا ہے کہ سندھ کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، تو وہ ڈیزگنیٹ کر دیں فائنانس منسٹر شاہ محمود کو، تو میں ان سے بھی بات کر کے بتا دوں گا. میں تو انہیں فورن منسٹر سمجھ رہا ہوں کہ وہ ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے NFC سے. مسئلہ کوئی نہیں ہے، NFC ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جس نے اپنا کانسٹیٹیوشنل جو مینڈیٹ تھا، وہ ریکوائرمنٹ تھی، وہ پورا کیا. 2015 میں NFC ختم ہو گئی تھی، مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، وہ نہیں کر سکی، اور اب یہ حکومت بھی ڈیلے کر رہی ہے. ہم نے تو بہت کلیئرلی کہا ہے کہ NFC بائی اینڈ لارج ایک اچھا فارمولا بن گیا. اس میں ٹویکنگ کی ضرورت ہے تھوڑی سی، کہ جہاں ایکسپیرینس ہمارا رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ کچھ ٹیکسز آپ اور ڈیوالو کریں صوبوں کو، اور اب صوبوں کو رسپانسبل کریں. اگر اب میں جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ سیلز ٹیکس آن گڈز بھی ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کلیکشن پوری نہیں کر سکا آپ مجھے پینلائز کریں. میں نہیں چاہتا کہ مرکز یا کوئی اور صوبہ میری جو ہے انکمپٹنس کی وجہ سے سفر کرے. وہ بھی ایک فارمولا ہم نے انہیں دیا ہے. تو ہماری طرف سے تو کوئی ڈیلے نہیں ہے. ہم بالکل کرنا چاہتے ہیں. میٹنگز بلانا تو ان کا کام ہے. ہمیں انہوں نے ایک سب کمیٹی بنا کے اور کہا ہوا ہے، اور ایک کنسنسس بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ایک سب کمیٹی بنائی ہے کہ سندھ کا جو صوبہ ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے باتوں پہ کام کرے گا. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی قریشی صاحب کو اگر دے دیا گیا ہے فائنانس کا پورٹ فولیو تو مجھے نوٹیفیکیشن آئے گی، تو میں اسی وقت ان سے فون کر کے NFC کے بارے میں بات کروں گا. ادروائز تو ریلیونٹ نہیں ہے وہ. اچھا، ایک آخری سوال تھا کہ سندھ میں محکمہ اینٹی کرپشن موجود ہے، ان کی انکوائریاں ہوتی ہیں، وہ داخلی دفتر ہو جاتی ہیں، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی، پھر نیب آتا ہے تو اس میں بھی یہی معاملہ آتا ہے. کوئی آپ نے اس طرح کا میکنزم بنایا ہے کہ سندھ اپنے معاملات کو خود دیکھے اور محکمہ اینٹی کرپشن کو اتنا فعال کرے کہ کسی کو مداخلت کا موقع نہ ملے؟ رفت، آج سے 3-4 سال پہلے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، ہم نے یہ جو آپ کا سوال ہے نا، بالکل اسی کے لائنز میں سوچتے ہم نے کہا کہ یہ اینٹی کرپشن کام ہمارا ہے. کرپٹ لوگوں کو پکڑنا اگین میرے حساب سے اٹ از اے پروونشل سبجیکٹ، اور ہمیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہم اسمبلی میں بھی ایک قانون لائے تھے، لیکن پھر جو ایک میڈیا پہ اور ایک پرسیپشن اس کی کریٹ ہوئی، شاید ہم اپنے آپ کو بچانے جا رہے ہیں.
اس وجہ سے ہمیں اس وقت پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ جی آپ فی الحال اس کو واپس لے لیں. جو آپ بات کہہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اینٹی کرپشن کو اتنا فعال بنائیں کہ کسی اور ادارے کو یہ نہ کرنا پڑے جو نیب کر رہی ہے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہماری نیب کے ساتھ کافی شکایات ہیں کہ جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے ہم نے اب جیسے اینٹی کرپشن نے ایک ایشو ہوا تھا ریسنٹلی، ایک ایشو ہمیں پتہ چلا ویٹ کا، اس پہ کام شروع کیا تو نیب آ کے بیچ میں انہوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا. تو ادھر جا کے دو ادارے اگر ایک ہی کام کر رہے ہیں تو ضرور ایک ادارہ آگے بڑھ جاتا ہے، دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے. اور نیب کیونکہ اس کے قوانین زیادہ، میں تو یہ کہوں گا کہ ڈرکونین ہے، سخت تو نہیں بلکہ ڈرکونین ہے، تو اس کی جو ہے تکلیف اس سے لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے، اس لیے لوگ اس کو سیٹسفائی کرنے کے پیچھے لگے اور اینٹی کرپشن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو میں آپ سے ایگری کروں گا، ہم نے اس کو ریویو کرنا ہے. ہم نے ویسے کوشش کی ہے کہ اینٹی کرپشن کو اور فعال بنایا جائے. جیسے میں نے کہا کہ ایک ایشو پہ جب ہم نے کام شروع کیا نیب آ گئی بیچ میں، اور نیب کا قانون ایسا کہتا ہے کہ وہ کسی بھی اور ادارے کا کیس اٹھا کے اپنے پاس ٹرانسفر کر سکتی ہے آن اٹس اون. اب ان قوانین جو ڈریکونین قوانین ہیں ان کے تحت چل رہے ہیں، تو اینٹی کرپشن ویکن ہی ہوگی نا اگر آپ اس کو کام ہی نہیں کرنے دیں گے. اچھا، ایک چیز اگر 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے تعلیمی ادارے آپ کے پاس آئے، جامعات آپ کے پاس آئیں، ایک اضافی کام آ گیا، اب آپ ان کی بہتری کے لیے اور وہاں ہونے والی جو کرپشن ہے یا ان چیزوں کو ان کو فوکس کرنے کے لیے کوئی میکینزم بنا رہے ہیں؟ تعلیمی ادارے 18ویں ترمیم سے پہلے بھی پہلے گورنر اعلیٰ تعلیمی اداروں یونیورسٹیز کو گورنر دیکھا کرتے تھے، اب وہ آپ کے پاس ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں وہ اگین ایک غلط فیصلہ تھا جو ہوا تھا، اور صوبہ پنجاب میں تو بہت پہلے اس کو چینج کر دیا گیا تھا. صوبہ سندھ میں ہم نے تھوڑا تاخیر سے کیا، اس لیے کہ گورنر کا رول جو ہے ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں ہو نہیں سکتا، ان کا ایڈمنسٹریٹو پاور ہی کوئی نہیں ہے، تو ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں کوئی رول ہو نہیں سکتا. اور جیسے میں نے کہا پنجاب میں تو 2000 بہت پہلے 2000 جو ہماری پہلی گورنمنٹ تھی، بلکہ میرا خیال ہے چودھری پرویز الہی صاحب تھے، تب سے انہوں نے چینج کر دیا تھا، یا شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، اور اس پہ کورٹ ججمنٹس موجود ہیں اس بارے میں، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں پرابلم ضرور ہے. میں آپ کو رفت بتاؤں، سب سے بڑی جو پریشانی ہوتی ہے، ہم نے یونیورسٹیز کے، اور خاص طور پہ جب سے میں چیف منسٹر بنا ہوں، میں نے بہت انشور کیا کہ ہر یونیورسٹی میں جہاں ویکنسی آتی ہے وہاں پہ اگر ہم نے کسی کو ریکروٹ کرنا ہے تو ایک ہم نے بڑی امپارشل اچھے انٹیگریٹی والے لوگوں کی سرچ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اور اب اس میں چینج کی بیکاز 2-3 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی جو اس میں سینئرز تھے. سرچ کمیٹی پروپوز کرتی تھی 3 نام، اور وہ میرے پاس آتے تھے، اور ان 3 کو میں بلا کے اور ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرتا تھا. اتنی اور بالکل آن میرٹ کی، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ بھی ہمیں تکلیف ہوئی ہے لیٹر آن کہ وہ جو لوگوں کا انتخاب ہوا ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی ہینڈل نہیں کر سک رہے تھے ان اداروں کو. فارچونیٹ ایک ادھر آ کے بیٹھا ہے، میرا خیال ہے کہ ہماری ہیومن ریسورس اور تعلیمی اداروں میں تو انفارچونیٹلی اوور دا ایئرز جو ایک آئی ہے ڈیٹوریشن، دیکھ رہے ہیں. میں ویسے ایک ہم شاید میں پہلی بار آپ کو بتا دوں، ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ایک اور چیز کہ ہم اسٹوڈنٹس یونین ریوائیو کریں تعلیمی اداروں میں ایک جمہوری طریقے سے، اور وہ ابھی بہت انیشل سٹیجز پہ ہے یہ بات، لیکن ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں. اس کے ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ریزسٹنس آئے گی کئی کوارٹرز سے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ادارے بنانے کے لیے ہم نے سارے جو ایونیوز ہیں ٹیچرز کے، اسٹوڈنٹس کے، وہ سب ایک پہلے بھی ماضی میں ایسا ہوتا تھا، سب ایک پیج پر کم از کم آ جایا کرتے تھے اور ایک کوارڈینیشن بہتر ہوتی تھی. اس کی کمی آئی ہے میرے خیال میں پابندی لگنے کے بعد. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں آپ کو موقع مل جائے گا کرنے کا، کیونکہ اگر آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کو اس میں مزاحمت تو آئے گی. میں نے آپ کو بتایا مجھے ضرور ریزسٹنس آئے گی، لیکن ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ وہی کریں گے مشاورت سے. طلبہ تنظیموں کے حوالے سے ایکچولی بالکل ہیں، لیکن فیصلہ کریں گے سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے کریں گے انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں جو آج ایکسکلوسیو ہے اس میں ہمارے مہمان تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ. ان سے ہم نے تمام امور پر بہت تفصیل سے بات کی، اور ایک بات میں ضرور یہاں پر کہوں گا کہ تمام تر اختلافات کے باوجود اپنا کیس سندھ کا بہت اچھی طرح سے پلیڈ کرتے ہیں. جب اسلام آباد جاتے ہیں یہاں کے ایشوز کو لے کے بھی چلتے ہیں. اب بہرحال وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ کے ان ایشوز میں جس میں ان کو اپنا حصہ ڈالنا ہے یا انہیں آگے آنا ہے تو وہ آگے آ کر اپنا کام کریں. اس کے ساتھ ہی آج اپنے میزبان کو رفعت سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.